مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ شادی کے بعد ایجوکیشن جاری ہو تو کیا بچے روک سکتے ہیں؟ میں 21 سال کا ہوں اور شادی شدہ ہوں، میری اور اہلیہ کی پڑھائی ابھی جاری ہے، کیا ہم پڑھائی میں خلل انداز نہ ہونے کی وجہ سے بچے روک سکتے ہیں؟ خلل انداز ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے، اچھا خیر، یا وضع حمل کر سکتے ہیں؟ ندیم صاحب سعودی عرب سے۔ ندیم صاحب، حمل اگر ٹھہر جائے تو اس کو گرا تو نہیں سکتے پڑھائی کے عذر کی وجہ سے، البتہ حمل ٹھہرنے سے روکنا جائز ہے، پڑھائی ہو یا کوئی بھی عذر ہو جس کی وجہ سے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو اس نیت سے پریگننسی روکنا، یہاں بھی آپ خوب سمجھ لیں، فی نفسی ہی مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہے، آپ حمل روک سکتے ہیں کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں، میری وائف پڑھ رہی ہے، اگر ابھی بچہ پیدا ہو گیا تو ہماری پڑھائی متاثر ہوگی، جائز ہے، اس میں جائز ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کا بھی بہرحال نقصان ہوگا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم دیا ہے۔ آپ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایجوکیشن کا ایک خاص ٹائم ہے، عمر ہے۔ اب ایک آدمی اگر 45 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو بھائی اب آپ نہیں ترقی کر پاؤ گے، اس لیے کہ آپ ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں وہ میڈیکل سائنس سے تعلیم حاصل کر کے وہ اتنی آگے تک جا چکی ہوں گی کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ماں بننے کی ایج رکھی ہے نا، وہ بھی ایک فطرت نے ایک حساب سے رکھی ہے کہ اس عمر میں اس کے بچے ہوں گے، ہوتے ہوتے اتنے تعداد میں بچے ہوں گے، پھر اس پہ بڑھاپا آئے گا تو یہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، پھر یہ بچے اس کی خدمت کریں گے، یہ ان کی خوشیاں دیکھے گی۔ ایجوکیشن یا کسی بھی بہانے سے آپ نے اس کو پروسیس کو ڈیلے کر دیا تو ایجوکیشن تو آ جائے گی، لیکن بڑھاپے میں اولاد کی جو خوشیاں ملنی چاہیے تھیں ان میں بہت ساری خوشیوں سے عورت محروم ہو جائے گی، اور وہ نیچرل ہے، ان کا کوئی آلٹرنیٹ فطرت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں تھیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب کر رہی تھیں، بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اولاد ہے نہیں ہے تو ایک آدھ ہے، وہ نہیں کیئر کر پاتے، ایک بچے پر ماں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری ذمہ داری اس اکیلے پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا، تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ شریعت نے ترغیب دی ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد کثرت سے ہو، تو آپ اپنی زوجہ کو اسی پہ قائل کریں کہ ایجوکیشن جاری رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اولاد کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور اس میں کوئی ایجوکیشن میں کوئی زیادہ بڑی رکاوٹ بنتا بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی، یعنی جو ایگزام اس سال دینا ہے، ہو سکتا ہے بچے کی ولادت تو وہ ایگزام اگلے سال دینا پڑے، تو پریگننسی میں بھی عورت پڑھ سکتی ہے اور بچے کی ولادت کے بعد بھی۔ ہاں یہ ہے کہ پڑھائی ڈیلے ہو جائے گی، لیکن یہ ایک سجیشن ہے، شریعت کی ترغیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد نہ جنتی ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد دیتی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جو حسین ہو لیکن اولاد نہ دے۔ تو اسلام کی نظر میں نکاح میں سب سے جو پہلی جس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ نسل بڑھانا ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو آج اس نکاح میں اس مصلحت کو دائیں بائیں رکھا گیا ہے، باقی ساری مصلحتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں کہ بھئی ایجوکیٹڈ ہے، کوئی انجینئر لڑکی سے شادی کر رہا ہے ایجوکیٹڈ ہے۔ بھئی سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ اولاد دے گی کہ نہیں دے گی، تو ترغیب کے لحاظ سے تو اسلام آپ کو یہی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو سمجھائیں، اور آپ کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھائی بے شک جاری رکھیں لیکن اس کی وجہ سے نسل نہ روکیں، لیکن جائز ہے۔ بہرحال اسلام نے آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا، اگر آپ نہیں پیدا کرنا چاہتے ابھی اور روکنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے تو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس میں آپ بچوں کی ولادت کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ میں ان لوگوں کو یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں اور اس ڈر سے شادی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہو جائیں گے، تو زنا سے تو بہرحال بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور حمل روک لیا جائے، کم از کم اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو لڑکا لڑکی فون پہ میسج بازیوں پہ آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک فضیلت سے محروم ہو جائیں وہ اولاد کی، وہ ڈیلے کر دیں، بعد میں اولاد ہو جائے گی، لیکن کم از کم زنا سے تو بچیں، اور نکاح کر کے بے شک نسل روک لے، وقتی طور پر اولاد روک لے لیکن زنا سے تو بچیں نا۔
تو آپ بھی جو ہے اگر اپنی وائف کے ساتھ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا ایجوکیشن کی باعث، یا شادی ہی نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو، بے شک وقتی طور پر بچے کی ولادت کو روک لیں آپ، یہ زنا سے بہرحال بہتر ہے۔ تو جائز آپ کے لیے ہے یہ، لیکن ترغیب اس کی ہے کہ نسل نہ روکیں۔